بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہے اور اس کی یہ بادشاہت صرف جنگل کی حد تک ہی محدود ہے، یعنی روئے زمین کے اوپر جو بادشاہت جنگل میں ہے وہ صرف شیر کی ہی ہے، لیکن آسمانوں میں یہ بادشاہت عقاب کی ہے۔ عقاب جس کو ایگل کہتے ہیں، یہ نیشنل برڈ ہے امریکہ کا۔ پرندوں میں طاقت کے اعتبار سے یہ پرندہ سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی یہ طاقت نہ صرف فضاؤں میں بلکہ زمین کے اوپر خشکی ہو یا پانی ہو دیکھی جا سکتی ہے، اور ایک مرتبہ اس کی نظریں اپنے شکار پہ پڑ جائیں تو شکار کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوتا، یعنی یہ اپنے شکار پر 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حملہ کرتا ہے، اور اس صورت میں شکار کے بچ جانے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ عقاب کی یہ رفتار ہی اس کا اصل ہتھیار ہے۔ جب یہ عقاب 40 سال کا ہوتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پر اس کی مدد نہیں کرتے اڑنے میں، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور پنجے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے پاس دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو 30 سال تک مزید جیے اور 70 سال کی زندگی کو پہنچے، یا دوسری صورت موت ہے، اور عقاب کبھی بھی 40 سال کی ایج میں موت کو قبول نہیں کرتا۔ عقاب اڑ کر ایک ایسے پہاڑی مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے مل سکیں، اور وہاں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا جانور موجود نہ ہو۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد زور زور سے اپنی چونچ کو چٹانوں کے اوپر مارتا ہے، جس سے اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے اور اس چونچ کی جگہ نئی چونچ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب چونچ آ جاتی ہے تو اس چونچ کی مدد سے اپنے ناخنوں کو، پنجوں کے اور پروں کو نکال کر پھینکتا ہے۔ جب یہ پروں کو اور ناخنوں کو اتار کے پھینک دیتا ہے تو ان کی جگہ پہ ہلکے پر اور اچھے ناخن آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی پوری باڈی رینیو ہو جاتی ہے، اسی لیے عقاب کو طاقت اور ہمت کا نشان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 30 سال تک مزید اس صورتحال سے گزر کر جیتا ہے۔ تو انسان بھی اپنی زندگی میں مشکل حالات سے گزر کر ہی اچھے حالات کی طرف پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ہمت اور کوشش سے کام لیں تو ہم اپنی منزل کو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ نا امیدی ہی ہمیں کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ تو کوشش کرتے جائیں اور ہمت کرتے جائیں، انشاءاللہ ہم منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔